اشرفی وائس کی دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بڑی بیٹی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں۔ 5 جمادی الاول 6 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہونے والی یہ پاک ہستی، جسے ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے، واقعی کربلا کی سب سے بڑی نمایاں خاتون تھی۔ تاریخی کتابوں میں آپ کے ذکر کردہ القاب کی تعداد 61 ہے۔ ان میں سے کچھ مشہور القاب: عالمہ، غیر معلمہ، نائب الزہراء، عقیلہ بنی ہاشم، نائب الحسین، صدیقہ صغریٰ، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، شریکۃ الحسین، راضیہ بالقدر والقضاء۔ آپ سلام اللہ علیہ نے بھی اپنے بھائیوں سرداران جوانان جنت حسنین شریفین علیہ السلام کی طرح رسول خدا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تعلیم و تربیت پائی۔ جب آپ 7 سال کی تھیں کہ نانا جان جہان فانی سے پردہ فرما گئے، جبکہ اس کے تقریباً 3 ماہ بعد والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی انتقال فرما گئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے 5 بچے ہوئے، جن میں سے حضرت عون، حضرت محمد کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا اور اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہ کا کردار بہت اہم ہے، اور اگر یوں کہا جائے تو بجانا ہوگا کہ آج اگر دنیا اس معرکہ حق و باطل سے آگاہ و آشنا ہے تو وہ آپ پاک بی بی ہی کے سبب ہی ممکن ہوا، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کی 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں شہادت کے بعد یزیدی فوج نے اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ لگا دی اور رسول زادیوں کی چادریں چھین لی اور انہیں بچوں سمیت اسیر بنا کر گورنر ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچایا۔ یہ سیاہ بخت انسان اس خستہ حالت میں بھی افراد اہل بیت سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ نواسہ رسول خدا حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام کو محفل میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ابن زیاد سر مبارک کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر بار بار چھڑی مارتا اور مسکراتا۔ نواسی رسول اللہ ثانیہ زہرا شریکۃ الحسین حضرت بی بی زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دربار میں یزید بن معاویہ پلید کو مخاطب کر کے فرمایا: سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمت نازل ہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر برا ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور کیا آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے اور ناگ بھویں چڑھاتا ہوا مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے۔
اور زمامداری کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ذرا دم لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین و مقرر کیا جا چکا ہے۔ اے طلقاء کے بیٹے، یعنی آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لوڑیوں کو چادر اور چادیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مقدرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے پردہ کر کے شہر بشہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اور اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اور ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیویوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں، اور رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بھلائی کی توقع ہی کیا ہو سکتی ہے جو اس خاندان کا چشم و چراغ ہو جس کی بزرگ خاتون یعنی یزید کی دادی ہندہ نے پاکیزہ لوگوں کے جگر چبا کر تھوک دیا۔ یزید کی دادی ہندہ کو تاریخ میں عاقلۃ الاکباد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے معنی ہے جگر چبا کر کھانے والی، کیونکہ جنگ احد میں جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو یہ ظالم عورت ہاتھ میں خنجر لے کر حضرت حمزہ کی لاش پر آئی اور ان کا سینہ چاک کر کے ان کا جگر نکال کر اور چبانے کے لیے منہ میں رکھا، مگر وہ معشیت ازدی سے پتھر کی طرح سخت ہو گیا اور اسے نہ چبا سکی، لیکن اس کے بعد ہندہ جگر خور کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے کہ جس کا گوشت پوچھ شہیدوں کے خون سے بنا ہو؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ تو پھر دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔